اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو دیکھا جن کی واپسی ہو رہی تھی. حضرت شیخ نے فضائل حج میں لکھا، اس حدیث نقل کیا ہے. تو آپ نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف پلٹ رہے ہیں. نکلے ہوئے تھے، بالکل فارغ تھے، اس کام کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں تھا، اسی کام کے لیے تھے. تو کرنا بہت آسان، لیکن اب ہم مشغولیوں کی طرف جا رہے ہیں. وہاں جا کر کرنا یہ بڑا مجاہدہ ہے اور ایک بڑا کام ہے. اس لیے میرے بزرگوں، ہم کام کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں کام کے لیے بلایا گیا تھا اور ہم پھر کام کرنے کے لیے اپنے علاقے کی طرف جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب ایک آدمی کام سمجھ لیا تو اس کو کام کی ذمہ داری دی جاتی تھی. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات سمجھ میں آ گئی تو ان کو تیار کیا آپ نے. تو وہ 2 دن میں 9 آدمیوں کو لے آئے. اگر ہم حملہ تیار کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو میرے بزرگوں، ہمارا جانا ہمارے لیے بھی اور امت کے لیے بھی ہدایت کا سبب ہوگا. طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں، تو آپ نے آ کر بات رکھی کہ یا رسول اللہ، لوگ ہماری بات مانتے ہیں. میں اپنے قوم کا یعنی ایک شاعر اور سمجھدار آدمی ہوں. میں اپنے قبیلے کی طرف جا رہا، اپنی قوم کی طرف جا کر ان کو دعوت دوں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ جاؤ، اور دعا دی. گئے میرے بزرگوں، جا کر انہوں نے محنت شروع کی تو چند سالوں میں 80 خاندان لے آئے. 80 خاندان، چند سالوں کی محنت تھی. اس لیے جو کام کے ارادے سے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان سے کام لے لیں گے، جو واپسی کے ارادے سے جائیں گے وہ واپس ہو جائیں گے. کہ دنیا میں بہت سے لوگ ملیں گے آپ کو، تو ان کا چلہ زندگی کا آخری چلہ تھا، وہی ابتدا وہی انتہا. اس کے بعد سے بیچارے چل نہیں سکے. اس لیے ہمارے ہاں میرے بزرگ واپسی نہیں ہے، ہمارے ہاں تو روانگی ہے. آپ سب کے سب اپنے علاقے سے کام کر رہے تھے، اب آپ کو نظام الدین کا عملہ بنا کر اپنے آپ کے علاقے کی طرف بھیجا جا رہا. آپ نظام الدین کا ایک عملہ ہے جس کو اپنے علاقے کی طرف بھیجا جا رہا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، کہ کوئی بستی کوئی قریہ اللہ نے ایسا چھوڑا نہیں ہے اس میں کوئی دعوت دینے والا اللہ نے بھیجا نہ ہو. اس لیے صحابہ کام پورا ہونے کے بعد بھی واپسی کی ہمت نہیں کرتے تھے. صحابہ کی واپسی کو قرآن نے بیان کیا کہ صحابہ کیسے واپس ہوتے تھے. تو قرآن نے کہا کہ نبی جی آپ دیکھیں گے تولوا واعینہم تفیض من الدم حزنا، کہ ان کی واپسی اس طرح ہوگی کہ ان کی آنکھوں میں آنسو ہوگا، وہ غم زدہ ہوں گے اور آنسو کے ساتھ وہ دنیا سے وہ یعنی واپس ہو رہے ہوں گے کہ میں اللہ کے راستے سے واپس ہو رہا. ہم نفع کی طرف نہیں جا رہے، ہم تو نقصان کی طرف جا رہے ہیں. روایت میں ہے کہ اللہ کے راستے کی ایک گھڑی اپنے مقام پر اپنے اہل و عیال میں رہتے ہوئے ساری زندگی کے نیک اعمال سے بہتر ہے. آج شیخ حضرت نے حدیث نقل کی، ایک صحابی نے آ کر کہا رسول اللہ میں 6000 اشرفیہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں تو کیا میں ان کے درجے کو پا سکتا ہوں جو اللہ کے راستے میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے نکل کر سو رہے ہیں، سونا کوئی عمل ہے کہ گئے اور سو گئے، ان سونے والے کے بھی درجے کو تو نہیں پا سکتے. کوئی آدمی اپنی پوری زندگی نیک اعمال میں گزار دے تب بھی اللہ کے راستے میں جو ایک گھڑی ہے اس کے درجے کو نہیں پا سکتے. ہم تو نفع کی در نقصان کی طرف جاتے ہیں، اور اتنا بڑا نقصان. اس لیے صحابہ واپسی پر خوش نہیں ہوتے تھے بلکہ رویا کرتے تھے. صحابہ کی غم تھا. قرآن نے کہا کہ اعلی امر جامع لم يذهبوا، کہ نبی جی یہ تو یعنی امر جامع پر ہیں اور آپ سے اجازت لے کر نہیں جائیں گے، اجازت لینے کی ہمت بھی نہیں کریں گے.
کہ جن کے دلوں میں ایمان ہے، لا یستعجلک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، وہ آپ سے اجازت نہیں لیں گے، چھٹی نہیں لیں گے، اور اجازت تو وہ لیں گے آپ سے، واپسی کا ارادہ تو وہ کریں گے، انما یستعجلک الذین لا یؤمنون باللہ ورسولہ، جن کے دلوں میں اللہ رسول نہیں ہے، جو اللہ رسول پر ایمان نہیں لائے وہ اجازت لیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا، نبی جی جو اجازت لینا چاہیں آپ کے پاس تو آپ جسے چاہیں اسے اجازت دیں، یہ بھی نہیں کہ سب چلہ پورا ہو گیا اب چلو گھر، یعنی جس کو آپ چاہیں اسے اجازت دیں، اور پھر اجازت دینے کے بعد بھی آپ ان کے لیے استغفار کریں۔ اس راستے سے میرے بزرگوں اجازت لے کر جانا بھی قابل تقصیر اور قابل استغفار ہے۔ ہم واپس جا رہے ہیں، کام چھوڑ کے جا رہے ہیں، کام کے تقاضے اب تو سامنے سمجھ میں آئے، کام کا تقاضا سمجھ میں آیا، اور ابھی کام پورا نہیں ہوا اور ہم چلے جائیں، ہماری واپسی میرے بزرگوں اس دن ہوگی جس دن ہمارا جنازہ اٹھے گا، وہ اصل واپسی کا دن ہوگا ہمارے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی تو روایت میں آپ چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی انداز میں کہا، یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹنے والے، قم فانذر، کہ آپ تو کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو دعوت دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی اور فرمایا، لا راحت بعد اليوم، کہ آج کے بعد راحت نہیں ہے، آج کے بعد راحت نہیں ہے۔ اس لیے جو آرام و راحت کی طرف قدم اٹھائیں گے، میرے بزرگوں دوستوں، مولانا صاحب اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تعیش کے نقصوں میں کفر پنپتا ہے، آرام و راحت سے کفر چلتا ہے، اسلام تو تکلیف اور مجاہدہ اٹھانے سے چلتا ہے۔ اس لیے ہمارا خروج میرے بزرگ عام خروج کی طرح نہیں ہے، اور ہماری واپسی بھی عام واپسی کی طرح نہیں ہے کہ چلے میں مجاہدہ محنت، اب چلو گھر واپس آرام کے لیے، ہم تو کام کے لیے ہیں بھیجا جا رہا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی جماعت کام کر کے آئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات قیام یہیں کر لو، اور سامنے مدینہ منورہ بستی دکھ رہی، بتیاں جل رہی، تو روشنی نظر آ رہی۔ اس بعد صحابہ نے کہا، رسول اللہ چلے جائیں اور صبح کو واپس آ جائیں گے، رات ہی تو گزارنا ہے، یہاں نہ گزارے کہ وہاں گزار لیں، پتہ نہیں صبح پھر کیا تقاضا پیش آ جائے۔ ہمارے تقاضے کا تو یہ حال ہے کہ ہم اب واپس جا رہے ہیں، 3 سال تک ہمارے اوپر کوئی ہاتھ نہیں رکھ سکتا ہے، کیونکہ زندگی کی زکات ادا کر کے آ گئے۔ زندگی کہ ہم نے اس کو زکات سمجھ رکھا ہے، کسی طرح چلہ لگا لو۔ حالانکہ میرے بزرگوں، یہ تو بہت سعادت کی بات ہے، لوگ 40 سال سے تبلیغ میں ہیں، آج تک مستورات کا تین نہیں لگوا سکے، اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ چلہ لگا لیے، یہ تو سعادت مندی کی بات ہے۔ تو صحابہ نے کہا، رسول اللہ چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اب گھر واپس جانا ہے، کوئی کام نہیں ہے، واپسی ہے، لیکن قیام یہاں نہ کر کے گھر کر لیں۔ تو آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ جس سمت درخت کے جس سمت میرا قیام ہے، مخالف سمت تمہیں زیادہ پسند ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو جمع کیا، فرمایا کہ آپ کے اس فرمانے کے بعد بھی اگر کوئی آپ سے اجازت لینے جا رہا گھر جانے کے لیے، اس سے بڑا بے وقوف اور بے عقل آدمی کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بزرگوں، اس محنت میں اپنے مزاج سے نہیں چلنا ہے، اس محنت میں مزاج نبوت کے ساتھ چلنا ہے۔ جو مزاج نبوت کے ساتھ چلیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے نبوت کا کام لیں گے۔ جو اپنے مزاج سے چلیں گے وہ میرے بزرگوں نہ چل پائیں گے، نہ اللہ تعالیٰ ان سے کام لیں گے۔ مولانا صاحب اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ہدایت کا ذریعہ ان کو بنائیں گے
جن کے دلوں میں امت کے بے دینی کا غم ہوگا، جن کے دلوں میں اللہ کے دین کے مٹنے کا غم ہوگا، اللہ تعالیٰ ان سے ہدایت کا کام لیں گے۔ ایسے لوگوں سے اللہ ہدایت کا کام نہیں لیں گے جو امت سے مستغنی ہو۔ تو اس محنت میں میرے بزرگوں مزاج نبوت کے ساتھ چلنا ہے، یہ سب سے پہلا اور بنیادی عمل ہے کہ آدمی فیصلہ کرنا ہوگا اپنے مزاج سے چلنا ہے یا مزاج نبوت کے ساتھ چلنا ہے۔ اور مزاج نبوت میرے بزرگوں مزاج دعوت ہے، مزاج نبوت وہ مزاج دعوت ہے، اور مزاج دعوت کی سب سے بنیادی چیز ہے اپنے آپ کو عمومیت کے ساتھ لے کے چلنا۔ عمومیت میں عافیت ہے، اس لیے ہم چلہ لگا کر کوئی خاص قسم کے آدمی نہیں بن گئے۔ ہماری مستورات یوں سمجھے کہ ہم چلہ لگا کر ایک خاص، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ جن کا دین سب سے اچھا ہوگا، سب سے اعلیٰ ہوگا، سب سے عرفہ ہوگا، سب سے افضل ہوگا، وہ یوں کہیں گے قال اننی من المسلمین، کہ ہم تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہیں، ہم کوئی خاص نہیں ہے، ہم میں کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ جن کا دین جتنا اعلیٰ، جتنا افضل، جتنا عرفہ اور جتنا احسن ہوگا، کہ ان کی زندگی اتنی ہی سادگی ہوگی، سادی ہوگی، وہ عام مسلمانوں کی طرح، ان میں کوئی کسی قسم کی، کوئی میرے بزرگوں دوستوں عجب، کسی قسم کی کوئی بناوٹ نہیں ہوگی۔ یہ صحابہ کی ایک عام صفت لکھی، صحابہ و صحابیات کی اقلہم تکلفا، کہ صحابہ و صحابیات تکلفات سے خالی تھے، ان کی زندگیوں میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، کوئی بناوٹ نہیں، ایک عام زندگی۔ نبی کی ذات بہت اونچی ذات ہوتی ہے، اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے بڑی نسبت نبوت کی ہوتی ہے، اور سب سے بڑی حیثیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ غلاموں میں رہتے تھے، آپ مسکینوں میں رہتے تھے، آپ دعا کیا کرتے تھے اللہم احیینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ اللہ مجھ کو مسکینوں کی جماعت میں رکھنا اور مجھے مسکینوں کے ساتھ موت دینا، اور کل قیامت میں مسکینوں کے ساتھ اٹھانا۔ لوگ آتے تھے باہر سے تو پوچھتے تھے ایکم محمد، کیا آپ میں محمد کون ہے؟ ایسے آپ ہل مل کے رہتے تھے۔ علماء نے تو اللہ کے نبی کے بارے میں یوں فرمایا کہ آپ اتنی عمومیت کے ساتھ رہتے تھے، اور صحابہ کے بارے میں کہ صحابہ ایسے نبی کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، ایسے نبی کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے کہ ان میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں نبی کون ہے، امتی کون ہے، کہ سب ایک رنگ میں، سب ایک حلیے میں، ایک سیرت پر، ایک صورت پر، ایک طریقے پر، سب ایک طرح۔ اس لیے اپنے آپ کو اس مزاج پہ لانا، صحابہ اس پہ لے کے آ چکے تھے کہ آنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ صحابہ کا دین تقسیم نہیں تھا کہ 4 مہینے والوں کا دین ہے، چلے والوں کا دین ہے، بیرون والوں کا دین ہے، اور یہ سے روزہ اور عشرے والوں کا دین ہے۔ دین تقسیم ہوا تھا کہ نہیں، سب ایک فکر پر، ایک محنت پر، ایک صفات پر تھے، ایسے تھے۔ اس لیے اپنے آپ کو مزاج دعوت پر چلنے کے لیے عمومیت کے ساتھ چلنا ہوگا، یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ اور عمومیت پر آنے کے لیے میرے بزرگوں دوستوں، سب سے پہلا کام ہم سب کو کرنا ہوگا کہ اپنے آپ کو انفرادی دعوت پہ لانا ہوگا۔ انفرادی دعوت یہ مقصد ہے، مقصد۔ ایک آدمی انفرادی دعوت میں مشغول ہے تو اپنے مقصد میں مشغول ہے، اپنے مقصد پر ہے وہ، اور ایک آدمی میرے بزرگوں انفرادی دعوت میں مشغول نہیں ہے، وہ انتظار میں ہے کہ ہم سے کہا جائے گا تو ہم کر لیں گے، تو وہ منصب کے انتظار میں ہے، وہ کسی منصب کے انتظار میں۔ اس لیے مولانا رحمۃ اللہ علیہ سارے کام خود کیا کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ میرا کہیں نام نہ آئے، کام سب، لیکن چاہتے تھے کہیں میرا نام نہ آئے۔
ایک بنیادی کام ہے اپنے آپ کو انفرادی دعوت میں مشغول رکھنا. مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث صحابہ میں سب سے پہلا باب قائم کیا حب الدعوت والشغف بها، کہ دعوت کی محبت اور دعوت کی مشغولی. اس دنیا میں لوگ ڈگری حاصل کرتے ہیں، ڈگری حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلا ان کا مشغلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کہیں نوکری اور جاب مل جائے تاکہ ہم مشغول ہو جائیں، ورنہ اس سے پہلے اپنے آپ کو معطل اور نکما اور بیکار سمجھتے ہیں. ہماری زندگی پڑھنے کے بعد بھی، ڈگری کے بعد بھی کسی کام کی نہیں ہے جب تک ہم جاب میں نہ چلے جائیں. اسی طرح جو آدمی اپنے آپ کو دعوت میں مشغول نہیں رکھے گا، وہ میرے بزرگوں دوستوں چلہ لگانے کے بعد بھی انہیں کام پورا ہو گیا، بلکہ اب تو ہمارے سامنے کام کھلا ہے اور ہمارے سامنے میدان محنت ہے. تو اپنے آپ کو مشغول رکھنا، مشغول کرنا، یہ بنیادی کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکی زندگی میں لوگوں کو دعوت دیتے تھے تو کوئی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ آپ نے چھوڑ دیا، نہ کوئی سننے کو تیار، نہ کوئی ماننے کو تیار، بلکہ الٹا آپ کو سنایا کرتے تھے اور الٹا آپ سے منوایا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کے پاس جاتے تھے اور ایک ایک سے بات کرتے تھے. تو ایک ایک فرد تیار ہوئے. اس لیے دیکھیں گے کہ جتنے بڑے صحابہ ہیں وہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی دعوت سے تیار شدہ ہیں، تیار ہوئے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابو ذر اور جتنے اکابر صحابہ جن پر دین کی بنیادیں، جو دین کے لیے بنیاد بنے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی دعوت سے تیار ہوئے تھے. کسی مجمع، کسی اجتماع، کسی جوڑ میں تیار نہیں ہوئے تھے کہ اجتماع ہو جائے گا بڑا اور اس میں یہ لوگ تیار ہو جائیں گے. عملہ جو ملتا ہے میرے بزرگوں کو کام کرنے والا، وہ انفرادی دعوت سے ملتا بھی ہے اور بنتا بھی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں انفرادی طور پر خود بھی اور ایک ایک ساتھیوں کو بھی انفرادی دعوت میں مشغول کیا، انفرادی دعوت میں لگایا. پھر اس کے بعد انفرادی دعوت پہ لے کے چلنے پر آپ کو عملہ ملا. ہم سب کی پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے لیے عملہ تیار کرنا کام کے لیے. حضرت فرماتے ہیں کہ کام جو ہے وہ عملے پر چلے گا، عملے سے ہوگا، عوام سے نہیں ہوگا بلکہ عملے سے ہوگا. عملہ ایسا ہے جیسے ریل کی پٹری، یہ ریل کہاں چلے گی؟ ریل پٹری پر چلے گی. اس طرح کام جو ہے میرے بزرگوں عملے سے چلے گا. آپ کو یہاں بلایا گیا تاکہ آپ نظام الدین کا عملہ بن کر جائیں. یہ جتنے احباب دو چلے لگا لیے مستورات کے ساتھ، اب ان سب کے ذمے ہے کہ اپنی جماعتیں بنانی بیرون کے لیے. اس انتظار میں نہ رہے کہ اب تیسرے سال ہم جائیں گے، تیسرا سال ہمارا خروج ہوگا، کہ نہیں ہم جا کر جلدی سے اپنے ساتھ بیرون کی تشکیلیں کریں گے، بیرون کی ساتھی تیار کریں گے، تیار کر کے آئیں گے. تو چلے لگا کے واپس جا رہے ہیں، یہ انتظار نہ رہے کہ اب تیسرے سال کے بعد، کہ نہیں ہم تو جا رہے ہیں، تقاضا ابھی آیا اور ابھی تقاضا آ گیا، ابھی ہم تیار ہیں. ساتھیوں نے مشورہ کیا، جماعت لے کر آگے. نظام الدین کی سب سے مضبوط جماعت وہ ہے کہ جس میں 4 نئے ہوں 1 پرانا ہو. 4 نیا 1 پرانا. یہی نہیں کہ سب کے سب پرانے آ گئے اپنی بھی جماعت چھوڑ کے. سب سے مضبوط جماعت ہے یہاں کی کہ اپنے پیچھے ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کے پیچھے جماعت ہے، اور اپنی ہم جماعتیں بنائیں، اپنا عملہ تیار کریں. عملہ تیار ہوگا میرے بزرگوں انفرادی دعوت سے. انفرادی دعوت جس طرح مردوں کے لیے، اسی طرح انفرادی دعوت دیکھیں خواتین کے لیے بھی ہے. مردوں کو سمجھانے والے دور صحابہ میں تو مرد تھے، لیکن عورتوں کو، خواتین کو سمجھانے کے لیے خواتین تھی. خواتین میں آپس میں دعوت کا ہے، انفرادی دعوت کا مزاج تھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بزرگوں لکھا ہے کتابوں میں کہ صبح سے لے کر شام تک بیٹھی رہتی تھی اور آنے والے ایک ایک کو دعوت دیتی رہتی تھی. یہاں تک کہ افطار کے وقت افطار بھی بھول جاتے تھے، افطار کیا کرنا ہے.
روزہ بھول جاتی تھی کہ روزہ کیا ہے، ایسی مشغولی ہوتی تھی. ہمارے ہاں کہ کھانے پکانے میں اس طرح مشغولی کہ وہ افطار کا خیال نہیں رہا. وہاں کھانے کا بھی، افطار کرنے کا بھی کہ کیا کھانا افطار میں، یہ بھی دھیان نہیں رہا. اور ہمارے صبح سے لے کر شام تک ایسے پکوان میں لگے کہ وہ اس پکوان کے لیے یعنی اذان بھی ایسی مشغولی ہوئی. باطل نے ہمیں کہاں مشغول کر دیا، صحابیات کہاں مشغول تھی اور ہماری مستورات کہاں مشغول ہے. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بزرگوں کو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھاتی رہی، دعوت دیتی رہی انفرادی طور پر، یہاں تک کہ کہا ابو طلحہ تم تو مان لو، ہم تو مان بھی نہیں لوں گی. بات بن گئی. اس امت کا فرعون سب سے بڑا ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جب فتح مکہ ہوا تو بھاگ گئے، مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے. ام حکیم ان کے پیچھے لگ گئی اور یمن کے کنارے چلی گئی، ساحل پر، سمندر کے ساحل پر کشتی میں سوار ہو گئے. جا کر کپڑا ہلا کے بلایا کہ کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو. میرے بزرگوں وہاں سے بلا کر لائی، راستے بھر سمجھاتی رہی یہاں تک کہ اکرمہ کو بات سمجھ میں آ گئی. اس امت کا سب سے بڑا میرے بزرگوں جو اسلام کا دشمن، اسلام کے دشمن کے بیٹے کے لیے جو اسلام پر آنے کا ذریعہ بنی ہے وہ ایک خاتون ہے. ام حکیم کی دعوت سے اکرمہ ہے. یہاں تک کہ عورتوں کا ایسا مزاج تھا کہ وہ اپنے جن کے بارے میں قرآن نازل ہو چکا، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، کہ اندھوں پر، نابینوں پر اور جو پیر سے لنگڑے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی حرج نہیں کہ اللہ کے راستے میں نہ جائے. لیکن عمرو بن جموح کی بیوی نے اس طرح دعوت دی، اس طرح سمجھایا کہ بات سمجھ میں آ گئی. تو نکلتے وقت دعا کر کے جا رہے، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے گھر واپس مت لوٹانا. احد کے میدان میں جب بیوی اٹھا کے لا رہی ان کے جنازے کو، تو اٹھنے چلنے کو تیار نہیں ہے. جب احد کی طرف رخ ہے تو چل رہی ہے، اور جب مدینہ کی طرف رخ ہو رہا تو تیار نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ، یا رسول اللہ یہ حال ہے. فرمایا کہ گھر سے نکلتے وقت کیا کہا تھا کہ یہ دعا کر کے نکلے تھے، اے مجھے اپنے گھر واپس مت لوٹانا. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اٹھنے کو یہی حکم دیا تو کیسے مدینہ کا رخ کر لے. چنانچہ وہیں قبر کھودی اور وہیں دفن ہوئے. ابن معاویہ کے زمانے میں تقریباً 40 سال بعد حضرت صحابہ میں ہے، جب کھدائی ہو رہی تھی کسی وجہ سے تو ان کی پوری قبر کھل گئی، تو ویسے ہی لیٹے ہوئے تھے اپنی قبر میں. حضرت کہہ رہے تھے نا کہ کفن بھی میلی نہیں ہوئی، کہ ان کا کفن بھی ویسا ہی تھا، کوئی اس میں داغ دھبا کچھ نہیں. ایسے تر و تازہ. ان کے ساتھ ایک صحابی دفن ہوئے تھے، تو ان کے پیشانی پر چوٹ نشان، تو کسی نے ہاتھ ہٹایا تو خون نکلنا شروع ہوا. اللہ کے دین کی محنت کے لیے، اللہ کے لیے قربان ہو گئے، شہید ہو گئے. بل احیاء عند ربہم یرزقون، اللہ نے کہا تمہیں کیا خبر، یہ تو زندے ہیں، انہیں روزی دی جاتی ہے. یہ بیوی کی تشکیل ہے. بیوی نے دعوت دی، سمجھایا. اس لیے میرے بزرگوں جس طرح انفرادی دعوت مردوں کے لیے، اسی طرح انفرادی دعوت دیکھیں خواتین کے لیے. مردوں کی دعوت سے مردوں کا عملہ بنے گا، خواتین کی دعوت سے خواتین کا عملہ بنے گا. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں پورا ایک اپنا عملہ تقاضے پر چلنے کے لیے عملہ تیار کر رکھا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر جا رہے ہیں کہ اپنی پوری جماعت لے کر آ گئی، پوری جماعت، اور کہنے لگی یا رسول اللہ یہ ہمارے مرد تو جا رہے ہیں اور ہم گھروں میں رہے. آپ نے دیکھ کر ناگواری ظاہر کی، تو کہنے لگی یا رسول اللہ ہمارے ذمے تو اتنے سارے کام ہیں اللہ کے راستے کے کہ ہم زخمیوں کو مرہم پٹی کریں گے، ان کے لیے کھانے کا انتظام کریں گے، ان کے لیے
ان کے جانوروں کے چارے کا انتظام کریں گے، ان کی خیمے کی حفاظت کریں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو ان کو میدان سے اٹھا کر لے آئیں گے، اور ضرورت پڑے گی تو قبر بھی کھودیں گے، قبر میں اتاریں گے ان کے لیے۔ اتنے سارے کام بتائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں تعدیل النساء میں یہ سارے عناوین نقل کیے کہ مستورات کن کن وجوہات سے اللہ کے راستے میں نکل سکتی اور کن کن وجوہات سے سعدیہ جایا کرتی تھی۔ وہاں چھوٹے چھوٹے بہانے تلاش کرتے تھے نکلنے کے لیے، ہمارے ہاں بڑے بڑے بہانے رکھتے ہیں رکنے کے لیے کہ کیا کریں، ہم چلے جاتے ہیں، گھر میں شادی ہے، کیا کریں، ہم چلے جاتے ہیں، گھر میں بیٹی بیمار ہے۔ حالانکہ میرے بزرگوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور چہیتی بیٹی وہ بیمار اور آپ سفر میں۔ جب واپسی ہوئی تو آپ مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں اللہ کے راستے سے، اور کچھ صحابہ واپس ہو رہے جنت البقیع قبرستان سے، کہ آپ قبرستان رسول اللہ آپ کی بیٹی کو دفن کر کے آ رہے ہیں، کہ آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، کہ ہم دفن کر کے آ رہے ہیں۔ منافقین جو صحابی آئے تھے خبر دینے کے لیے، خوشخبری سنانے کے لیے پہلے آ گئے تھے، تو منافقین مذاق اڑانے لگے کہ لگ رہا ہے کہ اس آدمی یہ جو ہے دیوانہ اور پاگل ہو گیا ہے، کوئی بچا نہیں ہے، بدر میں سب کے سب مارے گئے، اس لیے غمی کے بجائے خوشی کی بات سنا رہا، غم سنانے کے بجائے یہاں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مر گئی اور وہاں وہ سب مارے گئے، اس لیے کوئی بچا نہیں ہے، تو اس کا دماغ معوف ہو گیا، خوشی کے بجائے غمی کے بجائے خوشی سنا رہا۔ کوئی حال ایسا نہیں چھوڑا کہ کیا کریں، ہم نکل جاتے لیکن ہمارے گھر تو کوئی دیکھنے والا نہیں، اور مدینہ کا یہ حال ہے۔ یہ فرمایا کرتے تھے سب سے بڑا حال امت کے لیے جمود ہے، سب سے بڑا حال، اور سب سے بڑا حل مسئلے کا وہ خروج ہے۔ خروج سے بڑا کوئی حل نہیں ہے، جمود سے بڑا امت کے لیے کوئی حال نہیں ہے۔ تو ایک پورا لشکر اپنا پورا، میرے بزرگوں پوری جماعت تیار کر رکھی تھی کہ جہاں کا تقاضا ہوا پہنچ گئی۔ اس لیے ایک بڑی ذمہ داری ہے مردوں کی بھی اور خواتین کی بھی کہ اپنے لیے عملہ تیار، کام کے لیے عملہ تیار کرنا، یہ نہیں کہ چلے لگا کے فارغ ہو گئے، اب ہماری نجات ہو گئی، ہماری مغفرت ہو گئی، اب ہمیں جو ہے اب ہمیں کیا کرنا، اب تو روزہ جتنا کو سیکھ لے اس کو کرنا ہے، بس آگے کچھ نہیں کرنا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرمایا کرتے تھے، ملفوظ میں ہے کہ شیطان حربہ جانتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ اب یہ تو کام سے بیٹھیں گے نہیں، اب یہ کام سے نہیں بیٹھیں گے، یہ تو کام کریں گے، تو ایک حربہ اور ایک چال یہ کھیلتا ہے کہ اب ان کے ذریعے کوئی تیار نہ ہو، ان کے ذریعے کوئی تیار نہ ہو، کہ بس اب ان کو اسی پر بس کر دیتا ہے کہ جتنا کر رہے ہو اتنا ہی کرتے رہو، آگے عملہ تیار مت کرو، کہ آگے ضرورت نہیں ہے۔ اور آسانی سے ہم کہہ دیں گے یہ لوگ مانتے نہیں، کیا کہیں گے کہ ہم تو محنت کرتے ہیں لیکن لوگ مانتے نہیں۔ میرے بزرگوں ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ کفار کو بھی یقین تھا کہ نبی کی دعوت، جو ایسے دشمن تھے جنہوں نے قسم کھا رکھی تھی کہ ملک چھوڑ دیں گے، اسلام چھوڑ دیں گے، لیکن ملک اور مال چھوڑ دیں گے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لا و دین قبول نہیں کریں گے، میرے بزرگوں جب دعوت دی گئی تو سب کے سب آگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوگا، کہ اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہوگا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، کہ کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ محنت ہو اور اللہ تعالیٰ ماحول قائم نہ کرے، محنت ہو اللہ تعالیٰ عملہ نہ دے۔ محنت جب ہوگی تو محنت براہ راست دلوں پر اثر کرتی ہے۔ حضرت مولانا صلی اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ محنت غیروں کے لیے اتنی مؤثر تھی کہ سب کچھ چھوڑ کر آ جایا کرتے تھے، تو پھر یہ محنت اپنوں لیے کتنی مؤثر ہوگی، کتنی مؤثر ہوگی۔ اس لیے ایک بڑی ذمہ داری کہ ہمیں اپنے آپ کو دعوت میں مشغول رکھنا ہے۔ ہمارے لیے کوئی دن چھٹی کا نہیں ہے، کوئی چھٹی نہیں۔ آپ دیکھیں گے روایت میں ہے کہ عید کے دن عام طور پر چھٹی کا دن ہے نا، لوگ خوشی مناتے ہیں،
تو لوگوں کی خوشیاں کیسے ہوتی ہے کہ سب کچھ چھوڑ دو، لیکن اسلام کی خوشی کہ نہیں روزانہ تو 5 پڑھتے ہو، آج کتنا پڑھو؟ آج 6 پڑھو، آج 6 پڑھو۔ اور پھر اتنا نہیں، ہمارے یہاں تو معمول ہے کہ عیدگاہ سے چلو گھر، اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ سے تشکیل کر کے عید کی نماز کے بعد خطبہ دیتے تھے، آپ بیان کرتے تھے اور تشکیل کر کے جماعتوں کو روانہ کرتے تھے کہ اب گھر نہیں جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ کہ اللہ کے راستے، اللہ کے دین کے تقاضے پہ جانا ہے۔ شادی کو عید کی نماز ہو کہ آپ نے مسلح سے کوئی جماعت روانہ نہ کیا ہو، ہمارے یہاں پلٹنے کا ہے، وہاں آگے بڑھنے کا معمول تھا۔ یہ نہیں کہ عید کی نماز روزہ رکھ لیا، رمضان رکھ لیا، اب جو گھر پہ اطمینان سے تھوڑے دن رہو کہ بہت اپنے آپ کو تھکا دیے، پوری رات نمازیں پڑھی، پورے دن روزے رکھے، کہ اب گھر پہ رہو کہ نا۔ اور پھر آگے روایت میں ہے کہ آپ اسی وقت جماعت روانہ کر کے مستورات میں آئے، مستورات میں، اور آپ نے مستورات میں آ کر بیان کیا، ان کو دین کے تقاضے سمجھائے۔ اس لیے میرے بزرگوں، عید کے دن بھی ہماری کوئی چھٹی کا دن نہیں ہے، عید کا دن بھی ہمارے لیے کام کا دن ہے، تقاضے کا دن ہے۔ عید کے دن بھی ایک محنت ہے، تو اہتمام کے ساتھ یہ بنیادی کام ہمارے ذمے کہ اپنے پیچھے عملہ تیار کرنا۔ اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ آگے کی چیز فرمایا کرتے تھے کہ سب سے بڑا کام شخصیت سازی ہے، شخصیت سازی، لوگوں کو، افراد کو تیار کرنا، اور انفرادی دعوت کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا۔ یوں نہیں کہ اجتماع ہو جائے گا، کوئی جماعت آ جائے گی، ششمائی جوڑ ہو جائے گا، اس میں تشکیلیں ہو جائے گی۔ میرے بزرگوں، انفرادی طور پر جو محنت ہوتی ہے اس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے اجتماع میں، اس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے ہمارے بیان میں، ورنہ محنت کچھ بھی نہ ہو، 4 گھنٹوں بیان کر لیں، کچھ بھی نہیں ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکی زندگی میں انفرادی طور پر 13 سال دعوت دلوائی۔ جس طرح آپ نے صحابہ کو مشغول کیا، اسی طرح صحابیات کو مشغول کیا۔ ایک صحابیات کے ذمہ تھا دعوت دینا، اپنے آپ کو مشغول رکھنا۔ انفرادی دعوت سے میرے بزرگوں اللہ کی غیبی نصرتیں نازل ہوتی ہے، انفرادی دعوت دینے سے اللہ کی غیبی تائیدات حاصل ہوتی ہے۔ جب انفرادی دعوت دیں گے ہم تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس کام کے لیے منشرح کر دیں گے۔ دعوت کا جو انشرح ہوگا وہ انفرادی دعوت سے ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری سمجھائی۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی اپنے دین کا داعی ہوگا وہ باطل کا مدعو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کرتے تو امت یا تو اپنے دین کا داعی ہوگی ورنہ پھر یہ باطل کا مدعو ہوگی۔ اگر اپنے دین کی دعوت پر نہیں ہے کوئی مسلمان، دنیا کی کوئی تنظیم، کوئی تحریک اس کو اس کے دین پر باقی نہیں رکھ سکتی۔ ہر آدمی اپنے دین پر باقی رہے گا میرے بزرگوں، اپنے دین کی دعوت سے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے انفرادی طور پر دعوت دینا یہ فرض عین ہے نماز کی طرح۔ تو یوں نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہمارے دن میں نماز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، محلے کی نماز ہو گئی، اذان ہو گئی، لوگوں نے نماز پڑھ لی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے دن میں سے نماز ادا ہو گئی۔ اجتماعی دعوت دینا یہ فرض کفایہ ہے، لیکن انفرادی دعوت دینا یہ فرض عین ہے۔ انفرادی دعوت دینا یہ فرض عین ہے۔ کوئی یوں نہیں کہہ سکتا کہ محلے کے لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، کوئی خواتین نہیں کہہ سکتی کہ ہمارے محلے میں اذان نماز ہو گئی، ہمیں کیا ضرورت۔ یہ نماز کی طرح ہے، اس طرح نماز میں ہمارا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں کہ ہم کرائے پر لے آئے کسی کو کہ جی آپ نماز نہیں پڑھتے، کہ ہاں نماز ہمارے ذمہ، ہمارے بدلے میں ایک نوکر ہے وہ نماز پڑھتا ہوں، میں اسے تنخواہ دیتا ہوں، ایسا ہو جائے گا، کام چل جائے گا کہ جی ہمارے ذمے سے فلاں جو ہے نماز ادا کرتا ہے ہمارے لیے۔ لوگوں نے تبلیغ کو ایسا بنا رکھا،
کہ جس محنت کے لیے انبیاء اور صحابہ کی جانیں لگی، اس کو ہم نے فرض کفایہ کہہ کر ایک مردار اور جنازے کی طرح اس محنت کو ایسے ڈال دیا۔ جس محنت کے لیے جنازہ صحابہ کے جنازے اٹھے، وہ محنت ہم نے یوں کہا کہ تو جنازے کی طرح ہے کہ کر لو تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی بات نہیں، چھوڑ لو تو کر لے۔ اجتماعی دعوت دینا یہ فرض کفایہ ہے کہ علماء، چند علماء وعظ کر لیں، بیان کر لیں، تقریر کر لیں، فرضیت ادا ہو جائے گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے ذمے سے ثابت ہو گئی، کیونکہ اپنے ایمان کی تکمیل یہ ہمارے ذمے ہے، اور اپنی دعوت سے اپنے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ کی تفسیر میں مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ اس شخص کا دین اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا چاہے اس کی نماز اعلیٰ درجے کی ہو، اتنی نماز پڑھتا ہو کہ اس کے پیشانی پر سجدے کے نشان ہو، اتنا روزہ رکھتا ہو کہ اس کا حلق خشک ہو گیا ہو، اس کے باوجود وہ شخص اپنے دین میں ناقص ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا دعوت کے بغیر۔ حسان میں رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی اعلیٰ درجے کی نماز پڑھتا ہے، اعلیٰ درجے کا، میرے بزرگوں، وہ روزہ رکھتا ہے، ذکر و تلاوت میں مشغول رہتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ دعوت نہیں دے رہا ہے تو اللہ کیا مجرم اور گنہگار ہے، کیونکہ اللہ کا ایک امر پورا کر رہا، دوسرا امر اللہ کا چھوڑ رہا۔ اس طرح اس امت کو عبادت کرنے کو کہا گیا ہے، اسی طرح اس امت کو دعوت دینے کو کہا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ امت خیر امت میں داخل ہو نہیں سکتی دعوت دیے بغیر، اور امت میں جس طرح اس امت کے مرد داخل ہیں میرے بزرگوں، اسی طرح اس امت کی خواتین داخل ہیں۔ دنیا کا کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی محدث امت سے مستورات کو نکال نہیں سکتا، نکالنے والا تو امت سے نکل جائے گا لیکن وہ نکال نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں جب یہ امت سے نکل نہیں سکتی تو ذمہ داری سے کیسے نکل سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کام مردوں پر نہیں امت پہ ڈالا، اور امت میں جس طرح امت کے مرد داخل ہے امت کی خواتین داخل ہے۔ ذرہ برابر بھی مرد و عورت میں امتی ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب امتی ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے میرے بزرگوں، تو پھر ذمہ داری میں کیسے فرق ہو سکتا ہے؟ ذمہ داری میں فرق کرنے والا قرآن حدیث میں فرق کرنے والا ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی گنجائش نہیں۔ آپ دیکھیں کہ جتنی فضیلت مردوں کے لیے وہ ساری فضیلت اس امت کے خواتین کے لیے۔ اشراق مرد پڑھے گا تو حج عمرے کا ثواب ملے گا، خواتین پڑھے گی تو کم ملے گا، کہ اس کے لیے بھی وہی ہے۔ جس طرح مردوں پر 5 نمازیں فرض ہے، دنیا کا کوئی مفتی نہیں کہہ سکتا کہ عورت تو کمزور ہے اس لیے وہ 3 ہی پڑھ لیں، کیوں نہیں کہہ سکتا؟ جنہیں مردوں کے ذمے تو 4 رکعت ہے، ان کے ذمے بچے ہیں اور فلاح ہے اور فلاح ہے کہ یہ تو 2 رکعت پڑھ لیا کریں، ایسا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا، اور یہ قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ دور صحابہ سے لے کر قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو آپ دیکھیں گے جس طرح دور صحابہ میں صحابہ کے ساتھ صحابیات محنت پہ تھی، ہم نے کیوں الگ کر دیا؟ ہمارے یہاں محنت کا کوئی خانہ ہی نہیں۔ آپ مسجد جماعت کی ڈائری اٹھا کر دیکھ لیں، حلقے کے مشورے کی ڈائری اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں سے کہیں تک مستورات کے کام کا کوئی خانہ ہی نہیں، بلکہ ہم نے جائز اور ناجائز کا مسئلہ الجھا رکھا ہے۔ جائز اور ناجائز کا ایک مسئلہ الجھا رکھا ہے کہ جائز اور ناجائز، گویا کہ امت میں ہے ہی نہیں، یہ امت سے کٹی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھیجے ہی نہیں گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین شریعت جو محنت لے کر آئے تھے وہ ان کے لیے نہیں لائے تھے، صرف مردوں کے لیے لائے تھے۔ کتنا بڑا ظلم! اور پھر جب ارتداد کا دہانہ کھولا، ارتداد کا دہانہ کہ علاقے کے علاقے مرتد ہو رہے، اسلام کا پٹا امت کی ماں اور بہنیں گلے سے نکال کر پھینک رہی، اور ہم جائز اور ناجائز کے مسئلے میں الجھے ہوئے اب تک کہ دعوت دینا، دعوت دلوانا جائز ہے ناجائز ہے۔ کتنا دور چلے گئے میرے بزرگوں! جو طبقہ ہماری دعوت سے نکل جائے گا باطل اسی طبقے پر حملہ کرے گا اور اسی کو اپنا میدان محنت بنا لے گا۔ اس لیے ارتداد اس زمانے کا نہیں ہے،
ایک مدت تک ہم نے ان کو چھوڑے رکھا کام سے، ایک مدت تک یہ چھٹی نہیں، باطل کو موقع مل گیا، ساری دنیا میں باطل ان کے سہارے دندنا رہا ہے، ان کی مردہ تصویر لے کر باطل اپنے سارے کام کو دنیا میں چلا رہا ہے۔ اگر اسلام نے تو ان کی زندگی جان و مال کی تشکیل کی ہے، صحابیات اپنے جان و مال کے ساتھ ان کی محنت میں تھی، کسی تصویر کے ساتھ تھی۔ جب ان کی مردہ تصویر میں اتنی جان ہے میرے بزرگوں، تو پھر اگر یہ اپنی زندگی لگائے تو کتنا اسلام کا کام ہوگا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول ہی دن سے جس دن آپ کو وحی ملی، آپ سیدھے غار حرا سے اترے اور سیدھے اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، اور لانے کے بعد آپ نے ساری ذمہ داری سمجھائی۔ ذمہ داری اس لیے سمجھانا تھا، انہیں ذمہ داری سمجھا کے فارغ ہو جائے، ذمہ داری سمجھانا تھا تاکہ اندر سے تیار ہو جائے کہ ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ اس لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ یہاں آنے والی مستورات سے فرمایا کرتے تھے۔ حق گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر والے آئے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے چند باتیں کی پردے میں، جس میں ایک بات بتائی کہ تم دینی کاموں میں اپنے مردوں کے لیے معین و مددگار بن جاؤ۔ یہاں کی یہ پہلی ہدایت ہے، روانگی بھی اور واپسی بھی، ہر خواتین کے لیے، کہ یہاں سے لے کر جائے دل میں ارادہ کہ ہمیں اپنے مردوں کے لیے اور دینی کاموں میں ہمیں معین و مددگار بننا ہے، یہ نہیں کہ رکاوٹ اور مانے بن جائے، رکنے اور روکنے کا ذریعہ بن جائے، کہ میں معین و مددگار بن جائے۔ دوسری بات فرمایا کرتے تھے کہ تم ان کو دینی کاموں کے لیے فارغ کر دو تاکہ ایک سو ہو کر دین کا کام کریں۔ یہ آنے والی خواتین کو یہ ذمہ داری سمجھائی دیا کہ تم اپنے مردوں کو دینی کاموں کے لیے فارغ کر دو تاکہ ایک سو ہو کر وہ دین کا کام کریں۔ جس طرح اہل دنیا کی عورتوں نے اپنے دنیا کے لیے مردوں کو فارغ کر رکھا ہے کہ آپ دنیا کماؤ، کوئی بات نہیں، 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال تک کوئی بات نہیں، 5 سال کے بعد آنا، 5 سال کا ویزا لے لو، دن میں نکل جاؤ اور رات میں آؤ، کوئی حرج نہیں، چاہے بچوں سے ملاقات نہ ہو، مہینوں کے مہینوں، سال کے سال گزر گئے، یہ کوئی بات نہیں۔ آپ صحابیات کی زندگی اٹھا کے دیکھیں گے، صحابیات نے اپنے مردوں کو دینی کاموں کے لیے فارغ کر رکھا تھا۔ پھر فرمایا کرتے تیسری بات کہ تم ان پر دنیا کا بوجھ مت ڈالنا، دنیا کا بوجھ۔ اس لیے آپ صحابیات کی زندگی دیکھیں گے کہ کوئی صحابیات ایسی نہیں ملتی ہے جو یہ کہتی ہے اس کے بازار گئے روٹی لے آنا، بلکہ اس امت کی تمام عورتوں کی سردار، جنت کی سردار ہوں گی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بزرگوں، وہ اپنے ہاتھ سے چکی چلاتی تھی، آٹا پیستی تھی، اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ سے روٹی بناتی تھی، اور خود بھی بچوں کو بھی، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر جایا کرتی تھی کہ میں روٹی بنائی ہے، میں دل نہیں چاہا کہ آپ سے پہلے میں کھا لوں۔ وہاں لینے کا مزاج نہیں بلکہ دینے کا مزاج تھا، یہ معمول تھا کہ معین و مددگار جنہیں لانا بلکہ خرچ کرنا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بزرگوں دوستوں بہت بڑی مالدار عورت تھی، اس زمانے میں ان کا ایکسپورٹ اور امپورٹ ہوا کرتا تھا، دوسرے ملک میں ان کا مال جایا کرتا تھا، مکہ سے ملک شام، ملک یمن، لیکن اپنا سب کچھ خرچ کر دیا، سب کچھ لگا دیا، سب کچھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے فتح مکہ کے موقع پر تو بعض صحابہ نے پوچھا، رسول اللہ آپ کا گھر کہاں ہے؟ آپ تو مکہ کے رہنے والے ہیں، تو آپ کا ہے گھر کہاں؟ آپ کی پیدائش سب کچھ 53 سال زندگی آپ کی مکہ میں گزری ہے، کہاں ہے آپ کا گھر؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا کوئی گھر کہاں ہے، آج عقیل نے میرے لیے کہاں چھوڑا۔ یہ حال تھا میرے بزرگ کہ سب کچھ لگایا،
اس لیے ایک بڑی ذمہ داری اللہ نے خواتین کو دی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیار کیا اور پہلے ہی دن ذمہ داری سمجھا دی، اور ذمہ داری کے لیے صرف سمجھا کے چھوڑا بلکہ اصول بھی کیا، اور اصول ہو گئی، اصول ہو گئی۔ اس لیے اپنے خواتین کو اپنے ساتھ لے کے چلنا، یہ نہیں کہ تقاضے صرف ہم سے متعلق ہیں، میرے بزرگوں تقاضے ہمارے خواتین سے بھی متعلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے تقاضوں کو تو مردوں سے کہا، عورتوں کو کہا کہ تم ان کے تابع ہو جانا۔ آپ دیکھیں گے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ نے مردوں سے کہا کہ تم کرنا، عورتوں سے کہا، عورتوں کو مخاطب نہیں بلکہ ان کے مخاطب مردوں کو بنا کر عورتوں کو تابع کر دیا۔ لیکن جب اللہ نے ابواب دعوت کو بیان کیا، اب دعوت کی ذمہ داری کو سمجھائی اللہ پاک نے، تو صراحتاً اللہ تعالیٰ نے کہا تاکیداً، یہ صراحت تاکید کے واسطے ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومن مرد اور مومن عورت کی ذمہ داری ہے، یہ کام ہے لوگوں کو دعوت دینا، اور دعوت نہ دینا اللہ تعالیٰ نے کہا والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، کہ منافق مرد اور منافق عورت کا کام ہے دعوت نہ دینا بلکہ اس کے خلاف کرنا، اس کے خلاف، کہ یہ لوگوں کو برائی کی دعوت دیں گے، لوگوں کو برائی کی دعوت دیں گے۔ جب ان کو حق کے لیے استعمال نہیں کریں گے میرے بزرگوں، تو باطل ان کو برائی کے لیے استعمال کرے گا، یہ بات بالکل پکی ہے۔ اور پھر کہا کہ اتنا ہی نہیں بلکہ برائی کی دعوت دیں گی اور اچھائی سے منع کریں گی۔ یہ کہاں جا رہے ہو؟ کیوں جا رہے ہو؟ اچھائی سے منع کریں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ترک عبادت کو نہیں بتایا کہ ترک عبادت نہ کرنا یہ منافق ہے، اور عبادت کرنا ہی مومن، عبادت کرنے والے مومن ہیں اور مومن عورتیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ترک دعوت کو کہا۔ دعوت نہ دینا یہ منافقین کا کام ہے، اور دعوت دینا یہ مومنین کا کام ہے۔ ورنہ عبادت تو اس زمانے میں بزرگوں منافقین آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، تلاوت تسبیح بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ منافقین کہ وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن سستی اور کاہلی کے ساتھ، ذکر کرتے ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا، قاموا کسالی یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ تھوڑا تھوڑا ذکر بھی کرتے ہوں۔ تو اعمال کو اللہ نے نہیں کہا کہ اعمال نہیں کرتے منافقین اور منافق عورت، کہ وہ اعمال نہیں کرتی، اعمال تو کرتی ہے، کیا نہیں کرتی کہ دعوت نہیں دیتی۔ اس لیے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں، ھذا فرق بین المؤمنین والمنافقین، کہ مومنین اور منافق میں جو فرق ہوگا وہ ترک عبادت سے نہیں بلکہ ترک دعوت سے ہوگا۔ دعوت چھوڑنے سے پتہ چلے گا کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ آگے امام غزالی رحمہ اللہ لکھا، من حجر الامر بالمعروف والنہی عن المنکر وخرج عن هؤلاء المؤمنین، کہ جو بھی مرد و عورت میں سے دعوت چھوڑ دے گا وہ مومنین کاملین کی جماعت سے خارج ہو جائے گا، کامل ایمان والوں کی جماعت میں اس کا شمار نہیں ہوگا دعوت چھوڑنے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان۔ آپ نے دعوت کو ایمان سے جوڑا، ایمان کو دعوت سے جوڑا، عمل سے نہیں جوڑا۔ کسی کو مومن دیکھنا ہو تو عمل دیکھو، کہ نہیں، کہ کون آدمی ایمان کے کس درجے پر ہے، دیکھنا ہو تو اس کی زندگی کی دعوت دیکھ لو۔ اگر دعوت میں وہ اعلیٰ درجے پر ہے تو اس کا ایمان بھی اعلیٰ درجے کا ہے، اور وہ اپنی دعوت میں درمیانی درجے پر ہے تو اپنے ایمان پر بھی درمیانی درجے پر ہے، اور اگر اپنی دعوت میں وہ ادنا درجے پر ہے تو اس کے اعمال نہیں، اعمال چاہے کتنا ہو اچھا ہو، وہ اپنے ایمان کے اعتبار سے ادنا درجے پر ہے۔ اور اگر اعمال بھی کر رہا لیکن دعوت نہیں دے رہا، اس کے دل سے بھی دعوت نہیں دے رہا، تو روایت میں وراء ذلک ولیس لہ خردلۃ من ایمان، کہ اب اس کے دل میں ایمان کا کوئی ذرہ نہیں ہے،
جیسے آپ دیکھیں گے کہ کافر کے عمل کا کوئی بھاؤ نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے، چاہے عمل کتنا ہو اچھے ہو، کافر کے کسی عمل کا کوئی بھاؤ نہیں لگتا ہے.